حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جب اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو تھپڑ مارتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ نکل جاتی ہے، اور پھر وہ جا کر اللہ رب العزت کے ہاں درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے کس کے پاس بھیجا، اور اس نے جو ہے نا مجھے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے میری ایک آنکھ نکل گئی۔ تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کس طرح پیش آیا، تو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں یہ پورا واقعہ سمجھ میں آ سکے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ لائف آف اسلام یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں عتیق الرحمان۔ تو آئیے چلتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند ایک معلومات، انفارمیشن ہم آپ کو بحیثیت مسلمان بتاتے ہیں، جو آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور جو طالب علم ہے ان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے وہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں، جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا والد کا نام کیا ہے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، ان کی بہن کا نام کیا تھا، ان کے بھائی کا نام کیا تھا، ان کی بیوی کا نام کیا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ چھوٹا سا تعارف بھی کراتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام عمران تھا اور امرام یہ بھی آتا ہے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے ان کا نام جو ہے نا یقابز محیانہ، اسی طرح یہ نام جو ہے نا روایات کے اندر ملتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بڑی بہن ان کا نام مریم علیہ السلام تھا۔ وہ مریم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب صندوق کے اندر بند کر کے ان کی والدہ نے جو ہے نا دریا کے اندر سمندر کے اندر ڈالا تو جو صندوق کا پیچھے کرتے ہوئے گئی، ان کی وہ جو بہن تھی ان کا نام مریم تھا، اور ان کی جو بیوی تھی ان کا نام صفورہ، یہ روایات کے اندر آتا ہے، جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، یہ ان کی بیٹی تھی۔ تو یہ وہ تعارف تھا جو ہمیں بحیثیت مسلمان جاننا ضروری تھا، جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اب میں آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں جو میں نے شروع ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ موت کے فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے وہ جتنی بھی دنیا کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی نفس ہیں جاندار چیزیں ہیں وہ ان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایک آدمی کی شکل میں ان کی روح قبض کرنے کے لیے اور کہا کہ میں نے آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال میں آئے، اور جلال میں آنے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا، جس سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ نکل گئی، اور وہ اللہ رب العزت کے پاس گئے، یا اللہ آپ نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور اس نے جو ہے نا میری جو ہے نا ایک آنکھ نکل گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی وہ آنکھ درست کی اور پھر کہا کہ جا اس موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دے کہ بھئی وہ کتنی جو ہے نا زندگی جینا چاہتے ہیں، اس دنیا کے اندر کتنا عرصہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہنا کہ جیسے بیل ہوتا ہے نا، بیل کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ایک بال کے بدلے 1 سال ان کی زندگی کا بڑھا دیا جائے گا۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت سے یہ سارا کچھ سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جا کر ان کو یہ کہا کہ آپ کتنا عرصہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، کتنی اور زندگی جینا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں، آپ ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ہر ایک بال کے بدلے آپ کی زندگی کا 1 سال بڑھا دیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا یا اللہ؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آخر موت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جب مرنا ہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے جو ہے نا ابھی اگر موت آ جائے۔ پھر اس کے بعد وہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے کے برابر مجھے جو ہے نا اپنے گھر کے قریب کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ روایت بیان کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں وہاں پہ موجود ہوتا تو میں وہ ایک سرخ ٹیلے کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو قبر دکھاتا۔ تو یہ وہ واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو موت واقع ہو گئی، اور یہ آپ کو یہ وجہ بھی ہم بتاتے چلے، جیسے ہماری ایک روایت ہے یہ صاحب کا آپ ویڈیو کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں تاکہ صحیح معنوں میں بات آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ اس کی وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیوں مارا تھا۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ تھا کہ وہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اللہ پاک نے ایک آزمانے کے طور پہ ان کو بھیجا تھا، اور دوسرے نمبر پہ وہ ایک آدمی کی شکل کے اندر گئے، تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مجھے جو ہے نا جلال کے اندر آ کر، غصے کے اندر آ کر وہ تھپڑ رسید کر دیا۔ تو یہ تھی وہ وجہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا موت کی جلد تیاری کر لیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا کہ آخر موت ہے ہی،
آج نہیں تو کل ہم نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، تو کیوں نہ کہ جب ہم نے جانا ہے تو اس سے پہلے ہم موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو یہ واقعہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے جو آپ کو تفصیل بتائی ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آ چکا ہوگا، اور آپ جو ہے نا اس واقعے کو خود بھی سنیں گے، دوست اب آپ کو بھی شیئر کریں گے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، تو ہمارے لیے دعا بھی کریں، اور اسی طرح جو ہے نا جس طرح آپ ہمیں پیار محبت دے رہے ہیں وہ اس کے لیے ہم آپ کے جو ہے نا تہ دل سے مشکور بھی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پیار محبت دیتے رہیں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بہترین سے بہترین ویڈیو آپ کے دلوں کی آواز آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک ایسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔